اتنی بات میں آپ سے کہوں گا، پراؤڈ فیل کرو، فخر محسوس کرو کہ اللہ نے تمہیں اسلام میں پیدا کیا۔ پراؤڈ فیل کرو، سر جھکا کر جینے کا نہیں، سر اٹھا کر جینے کا موقع ہے۔ میرے عزیزو، کیا چیز کی کمی ہے تمہارے دین میں؟ اللہ نے تمہارے ان پیشانیوں کو ایرے غیرے نتھو کھیرے کے سامنے جھکنے سے بچا رکھا ہے۔ ہر کسی طاقت کو دیکھ کر تم نہیں جھکتے۔ ارے تم تھوڑی نہ ہو چوہے پہ بھی جھک گئے، بلی پہ بھی جھک گئے، سانپ پہ بھی جھک گئے، ہاں جس کو طاقت میں دیکھا جھک گئے۔ نہیں، ہم طاقت کو دیکھ کر نہیں جھکتے، ہم صبح سے لے کر رات تک ایک ہی بات کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ ہم آئے تھے دنیا میں تو کان میں سب سے پہلے یہی کہا گیا تھا، اللہ اکبر۔ اور جب دنیا سے جا رہے ہوں گے جنازہ رکھ کر کے بھی امام صاحب کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ مسلمان ہے جس کا عقیدہ ہے۔ ہر کسی کے سامنے اللہ نے تمہاری پیشانی کو جھکنے نہیں دیا۔ یہ کتنی عزت والی بات ہے۔ اللہ نے تمہیں محترم رکھا ہے، مقدس رکھا ہے، اور پاک اتنا رکھا کہ حلال و حرام کی تمیز دنیا میں دوسرے جگہوں پر کہیں نہیں ہے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کیا؟ جو بھی انسان کی فطرت کو میل نہیں کھاتی وہ تمہارے لیے جائز نہیں رکھا گیا۔ تمہیں ایسا نہیں رکھا گیا کہ تم پیشاب بھی پی لو، پخانہ بھی کھا لو، شراب بھی، ہر غلاظت نہیں، تم انسان ہو۔ اور جو دنیا کیا سمجھتی ہے، شراب کیوں نہیں پی سکتے؟ وہ باقی ساری جو شراب پینے والا ماں اور بیوی میں فرق نہیں کر سکتا، بیٹی اور بہن میں فرق نہیں کر سکتا، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے ہر ایسی چیز سے بچا رکھا ہے جو انسانیت کے اقدار سے گرا دیتی ہو، انسان کو انسانیت کے اخلاق سے گرا دیتی ہو۔ میرے عزیزو، ایک ابھی واقعہ میرے پاس آیا ہوا ہے، ابھی ممبئی کی سرزمین پر ایک باپ نے اپنی بیٹی سے کئی مرتبہ زنا کیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو گرفتار کیا گیا، ابھی بہت روتا ہے، مارا پولیس نے، بہت کچھ کیا، بہت لمبے کیسوں میں گیا، لیکن کنٹینیو روتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا نہیں، میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مجھ سے کیسے ہو گیا پتہ نہیں، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، ہوا۔ ارے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار۔ اور جب حد سے تجاوز کر گیا تو یہ معاملہ سامنے آیا۔ باپ اپنی بیٹی سے بعد میں ریزن، وجہ معلوم کی گئی، جب بھی یہ معاملہ وہ کرتا تھا تو نشہ میں دھت ہو کر کرتا۔ یہی چیز ہے، رب نے تمہیں محفوظ رکھا ہے۔ تم اپنے پیٹ سے، اپنے پشت سے پیدا ہونے والی بیٹی کی عزت کو تار تار کر سکتے ہو تو پھر دنیا کہاں محفوظ رہے گی؟ شراب کو اللہ تعالیٰ نے کتنا تم سے دور رکھا، اور تاش کے پتے، آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ گیمبلنگ تو ایک ہمارے لیے فیشن کی بات ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ جوا، سٹا، یہ ساری چیزوں میں جو لوگ بھی ملوث ہیں کان کھول کر کے سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جوا وغیرہ کھیلتا ہے اگر وہ مسجد میں آ کر وضو بھی کرتا ہے تو گویا کہ خنزیر کے خون سے وہ وضو کر رہا، وہ اتنی غلاظت میں پڑا ہوا ہے کہ وضو بھی کرنے آتا ہے تو اپنے ہاتھ پیر کو خنزیر کے خون سے رنگ رہا ہے۔ یہ ساری، یہ بیڈنگ ہو، جو کچھ بھی، یہ سب اسلام نے تمہارے لیے نہیں رکھا، پاکیزہ دین ہے۔ پراؤڈ فیل کرو، فخر محسوس کرو۔ ارے گٹر نالی والے نہیں ہو، کچرے والی کوئی عید نہیں ہے تمہاری۔ جب بھی عید بھی آئے تو دیکھو تمہارے جسموں سے خوشبو مہکنے لگتی ہے، اوپر سے نیچے غسل سے ملبوس، اچھے کپڑوں میں ملبوس، عمدہ عطر میں، یہ سارے لوگ، ایسا لگتا ہے بہت سارے دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں فرشتوں کی جماعت اتری ہوئی لگتی ہے۔ خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ رکھا۔ دنیا خوشیاں منائے، ابھی 31 نائٹ، جانتے ہو آپ صرف انڈیا کے 5 اسٹیٹ کی بات بتا، 5 شہروں کی بات، ممبئی، کلکتہ، بنگلور، دلی، اور اس طرح کے 5 بڑے میٹروپولیٹن جو سٹیز ہیں، ان میں ایک رات میں 1700 کروڑ کی شراب پی گئی۔ ایک رات کی بات کر رہا ہوں۔ یہ عید منانے کا طریقہ ہے دنیا کا۔ میری کرسمس کہہ کر کے کتنی میریوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، کتنوں کے ساتھ عام ہو جاتی ہے باتیں۔ تمہیں اللہ نے ہر چیز سے پاک رکھا ہے، کچرے سے بھی پاک رکھا ہے، ہر جگہ جھکنے سے بچا رکھا ہے، زبان پر تمہارے کیا جائے کیا نہ جائے وہ بھی پاک رکھا ہے۔ اور آپ بتاؤ، مرسیڈیز کار لیو ہو، مرسیڈیز کار، اور اس میں مٹی کا تیل، چمنی تیل ڈال کے چلاؤ گے، چلے گی؟ ارے اس کی عزت کی تار تار کر دیا تم نے۔
کب تک چلے گی؟ گھاسلٹ ڈال کر چلا رہے ہو. جو عمدہ گاڑی تھی اس کو اس کے شایان شان کمپنی والے نے جو کہا تھا وہی پیٹرول ڈالتے، گاڑی بہت لمبی لانگ لائف چلتی. تم نے دوسری چیزوں کو رکھا تو گویا کہ اپنے اس گاڑی کو برباد کیا ہے. اسی طرح بلا تشبیہ بلا تمثیل، تمہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے وہی بتائے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز ہے. حلال چیزیں پاکیزہ چیزیں اس نے ہمارے لیے رکھ دیا، حرام کو ہم سے دور رکھا. کیوں؟ تمہارے اخلاق اعلیٰ ہوں، تمہاری آنکھیں پاک ہوں، تمہاری زبان طہارت کے ساتھ ہو. جب تم بولو تو لوگوں میں اثر ہونے لگ جائے، جب تم دیکھو تو لوگ تمہاری طرف مائل ہو جائیں. یہ کب ہوگا؟ جب رب تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق تم اپنی زندگی بناؤ. باقی تم اپنی مرضی سے جینے لگ جاؤ گے تو یہ پاکیزہ دین کو چھوڑ کر تم غیر کی اور دوسرے اپنے آپ کو برائیوں میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اے نوجوانوں، خاص طور پر آج کے اس پرفتن دور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، نشہ نے ہمارے محلوں کو برباد کر رکھا ہے. کتنے شہر ایسے جہاں میں جاؤں تو سب سے پہلے ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے علاقے کے بہت سارے نوجوان بچے نشہ میں ملوث ہو گئے ہیں، بیچتے یہ ہیں، ڈیلر یہ ہیں، کھاتے یہ ہیں، کراتے یہ ہیں، سب کچھ ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے. مجھے درد ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی اور ہوتا تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کون کہاں سو رہا ہے کون کہاں پڑھ رہا ہے، لیکن تمہارا نام تو محمد الرسول اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، میرے آقا کے نام سے تمہارا نام ہے. دنیا جب انگلی اٹھاتی ہے تو میرے نبی کے اخلاق پر اٹھا سکتی ہے، حضور کی غلامی پر انگلی اٹھا سکتی ہے. اسی لیے اے نوجوانوں، اپنے آپ کو برباد نہ کرو. تمہارے پیچھے تمہاری مائیں روتی رہ جاتی ہیں، تمہارے پیچھے تمہاری بہنوں کی عزت اور کتنے لوگوں کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے لگ جاتی ہیں. ایک جنازہ میں نے ایسا بھی پڑھایا جس کا باپ 6 سال کی 5 سال کی بچی 5-6 سال کی بچی اس کو چھوڑ کر باپ چلا گیا. کیوں؟ نشہ کرتا تھا اور کینسر میں مبتلا ہو کر ایسے مر گیا. نشہ کرتا تھا. ممبئی کی سرزمین پر وہ چھوٹی سی بچی مجھ سے کہتی ہے کہ حضرت بتائیں ہمارا قصور کیا ہے، ہماری کیا غلطی ہے. اس کا ایک جملہ ہاتھ دل پر چبھتا ہے، وہ تو چلے گئے جو کچھ کرنا تھا، ہم تو 6 سال کے ہیں، ہمارا کیا قصور، ہماری کیا غلطی. نوجوانوں، تمہارے پیچھے بہت ساری زندگیاں لگی ہیں، ان کا کیا قصور ہے جو ان کو بنا کسی غلطی کے تم سزا دے کر چلے جاؤ گے. خود برباد ہونے کو نوجوان یہ سمجھتے ہیں اٹس آور لائف، یہ ہماری زندگی ہے، انجوائے کرنے دو ہمیں اپنے انداز میں. نہیں، تمہاری اپنی زندگی ہوتی تو میں کچھ نہیں کہتا. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اسی لیے اے نوجوانوں، آؤ فخر محسوس کرو، پراؤڈ فیل کرو کہ اللہ نے مومن بنایا اور آخری امت میں بنایا. کتنی جگہوں سے اٹھایا تمہیں، اور دیکھو جانوروں جیسی زندگی نہیں بنایا. تمہیں کھانے پینے میں تمیز دیا، تمہیں بولنے اٹھنے بیٹھنے کے اخلاق عطا کیے. اور جانتے ہو پوری کائنات میں قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب ہے ہی نہیں، اور اتنا بڑا معجزہ وہ تمہارے پاس. دوسروں کے بعد جو بھی ہے سب بدل چکا ہے، کوئی پکا نہیں رہ گیا. جتنے آسمانی کتابوں کے دعوے ہیں وہ سب بدل گئے، سوائے قرآن کے ایک لفظ بھی نہیں بدلا. اور وہ قرآن ہے کس کے پاس؟ تمہارے پاس.